297ویں رات۔ جب 297ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں تجھے خلیفہ مامون کی ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ جب وہ مصر میں داخل ہوا تو بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بادشاہ سن، جب خلیفہ مامون بن ہارون الرشید مصر میں داخل ہوا تو اس نے احرام کے ڈھا دینے کا پکا ارادہ کر لیا تھا تاکہ وہ ان کے اندر کا خزانہ نکال لے، لیکن وہ ان کو نہ ڈھا سکا، حالانکہ اس نے بہت کوشش کی اور بہت مال خرچ کیا، اور اس کو صرف اتنی سی کامیابی ملی کہ ایک حرم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل سکی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ اس کھڑکی میں سے مامون کو اتنا مال ملا جتنا کہ اس نے اس کے کھولنے میں صرف کیا تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ مامون کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے وہ مال لے کر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ احرام 3 ہیں اور ان کا شمار دنیا کے عجائبات میں سے ہے۔ اتنی مضبوط، مستحکم اور اونچی عمارات سطح زمین پر اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پتھروں سے بنائے گئے ہیں۔ معماروں نے پتھروں کے دونوں طرف سوراخ کر کے ان میں لوہے کی سلاخیں ڈال دی ہیں جو کھڑی ہیں، اور دوسرے پتھر میں سوراخ کر کے انہی سلاخوں میں پرو دیا ہے، اور رانگ، ایک قسم کی نرم دھات جس سے ظروف پر قلعی کی جاتی ہے، کو پگھلا کر سلاخوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ ان کی ترکیب بالکل ریاضی کے اصولوں کے مطابق ہے۔ جب وہ بن چکے تو ان کی اونچائی 100 ہاتھ تھی۔ یہ ان ہاتھوں سے جو آج کل استعمال کیے جاتے ہیں مختلف تھے۔ یہ احرام مربع ہیں اور اوپر کی طرف کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر طرف سے 300 ہاتھ۔ بزرگوں کا قول ہے کہ پچھم والے حرم کے اندر 30 خزانوں کی کوٹھڑیاں ہیں جو رنگ برنگے چکماک کے پتھروں کی بنی ہوئی ہیں، اور جن میں قیمتی قیمتی ہیرے، طرح طرح کے مال و دولت، عجیب و غریب تصویریں، اوزار اور نفیس ہتھیار ہیں، جو اس حکمت کے ساتھ تیلوں سے چپڑے ہوئے ہیں کہ قیامت تک ان میں زنگ نہیں لگ سکتا۔ ان میں شیشے کے برتن ہیں جو پچک جاتے ہیں مگر ٹوٹتے نہیں، اور مرکب دعائیں اور عمدہ عمدہ عرق۔ دوسرے حرم میں چکماک کی تختیوں پر کاہنوں کے قصے ہیں۔ ہر کاہن کے لیے ایک تختی مخصوص ہے، اور اس پر اس کاہن کی عجیب و غریب صنعتوں اور کاریگروں کا ذکر ہے۔ دیواروں پر بتوں کی طرح آدمیوں کی تصویریں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر حرم کا ایک خزانچی ہے جو پہرے داری کا کام کرتا ہے، اور یہ پہرے دار انہیں زمانے کے حوادث سے محفوظ رکھتے ہیں۔ احرام کے عجائبات میں سے ایسے جانور ہیں جو سمجھ بوجھ کر کام کرتے ہیں۔ اب شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے ایک چور کی کہانی سناتی ہوں جس نے پوری طرح چوری سے توبہ کر لی تھی۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، پرانے زمانے میں بصرے میں ایک بہت ہی شاطر چور تھا جس نے چوری سے توبہ کر لی تھی اور پوری ایمانداری اور سچے دل سے کر لی تھی۔ اس نے کپڑے کی دکان کھولی اور خرید و فروخت کرنے لگا، اور ایک مدت تک یہ کام کرتا رہا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ جب وہ دکان بند کر کے گھر آ گیا تو ایک شاطر چور اس کے مکان میں گھسا اور اس کے کپڑے پہن لیے، اور گھر سے باہر نکل کر بازار کی راہ لی، اور پھر آستین میں سے کنجیاں نکال کر اس کی دکان پر پہنچا۔ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا۔
اب اس نے ایک موم بتی نکالی اور بازار کے چوکیدار سے کہا کہ وہ اس موم بتی کو جلا لائے۔ چوکیدار نے اس کے ہاتھ سے موم بتی لے لی اور اسے جلانے کے لیے چلا گیا۔ جب چوکیدار موم بتی لے کر جلانے چلا گیا تو اس چور نے دکان کا تالا کھول کر ایک دوسری موم بتی جلا لی جو اس کے پاس تھی۔ جب بازار کا چوکیدار لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ دکان میں بیٹھا ہے اور روزمرہ کے حساب کا کھاتا اس کے ہاتھ میں ہے۔ چور کھاتے کو دیکھتا جاتا ہے اور انگلیوں پر کچھ گنتا جاتا ہے۔ وہ چور اسی حالت میں بہت دیر تک رہا اور کپڑے اکٹھے کر کے باندھے، اور پھر اس نے چوکیدار سے کہا کہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے ساتھ لے آ تاکہ وہ میرا سامان لاد کر لے چلے۔ چوکیدار وہاں سے چلا گیا اور ایک اونٹ اور اونٹ والے کو لے آیا۔ چور نے اسے 4 گٹھے کپڑوں کے نکال کر دیے اور اونٹ والے نے انہیں اونٹ پر لاد لیا۔ پھر اس نے دکان بند کر کے چوکیدار کو 2 درم دیے اور اونٹ والے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا اور پوری طرح صبح نہ ہوئی تھی۔ اندھیرے میں چوکیدار اسی خیال میں تھا کہ وہ دکان کا مالک ہے۔ جب صبح ہوئی اور دن نکلا تو دکان والا آیا اور چوکیدار اسے ان 2 درموں کی وجہ سے دعائیں دینے لگا۔ دکان والے کی سمجھ میں اس کی باتیں نہ آئیں۔ اسی حیرت میں اس نے دکان کھولی تو دیکھا کہ ایک موم بتی جلی پڑی ہے اور روز نامچے تتر بتر ہوئے پڑے ہیں۔ جب اس نے دکان کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ کپڑوں کے 4 گٹھے غائب ہیں۔ اب اس نے بازار کے چوکیدار کو بلایا اور اس سے پچھلی رات کے تمام واقعات دریافت کیے۔ چوکیدار نے اس سے رات کا تمام قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا اور جو بات اس چور نے کی اور جو بات چیت اونٹ والے سے ہوئی کہہ دی۔ اب دکاندار نے اس سے کہا اس اونٹ والے کو بلا لا جسے وہ لے کر آیا تھا اور جو کپڑے لاد کر لے گیا تھا۔ چوکیدار گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس اونٹ والے کو لے آیا۔ اب دکاندار نے اونٹ والے سے پوچھا کہ وہ رات کے پچھلے حصے میں یہاں سے کپڑے لاد کر کہاں لے گیا تھا؟ اس نے جواب دیا فلاں گھاٹ پر اور فلاں شخص کی کشتی میں۔ دکاندار بولا چل میرے ساتھ اس جگہ۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔